کا سارا بدن نیل پڑ گیا، اس پہ ہڈیاں توڑ دی، چمڑے پھاڑ دیے. اور پھر ایک دفعہ کا واقعہ، اس قدر زور سے اسے تماچا مارا گیا کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی. اسلام کے خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا. آگے سننے والا واقعہ ہے. ایک دن ابو جہل گزرا، دیکھا زنیرہ بیٹھی ہوئی ہے، نابینا بیٹھی ہوئی ہے. کہا زنیرہ؟ کہا کون؟ کہا میں ابو جہل ہوں. کہا اچھا سناؤ کیا بات ہے؟ اس کو پتا تھا. اس نے کہا دیکھا تم نے لات کو چھوڑا، تم نے منات کو چھوڑا، تم نے حبل کو چھوڑا، اپنے خداؤں کا نعوذ باللہ من ذالک، اپنے معبودان باطلہ کا نام لے کر کہہ رہا ابو جہل تم نے ان کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کو مانی. دیکھا لات نے تمہارا کیا حشر کر دیا، دیکھا تم نے اس کا کلمہ اس کا چھوڑ دیا، اس نے تمہاری آنکھیں تم سے چھین لی. لات ایک بہت بڑا جو ہے وہ ان کا بت تھا، اس کا نام لات تھا. منات تھا. قرآن شریف میں 27ویں سپارے میں بھی افرأیتم اللات والعزی، عزا ہے، حبل ہے، لات ہے، منات ہے، یہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے. نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ لات کا نام لے کر ابو جہل کہتا ہے دیکھا تم نے لات کو چھوڑ دیا اور لات نے تمہارا کیا اثر کر دیا، تمہاری آنکھیں لے لی. اب تم ساری زندگی ایسے رہو گی. یہ کہہ کر ابو جہل تو آگے چلا گیا. بیوی زنیرہ اٹھتی ہے، اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کہتی ہے اللہ میں سب کچھ برداشت کر چکی ہوں، ابو جہل اینڈ کمپنی کا مار بھی برداشت کر چکی، میرے بوڑھے بدن میں کئی جگہ سے زخم ہو گئے، لہو لہان ہو گئی، چمڑیاں پھاڑ دی، گوشت پھاڑ دیا، میرے بال پھٹ دیے، میرے بدن کے ہڈیاں توڑ ڈالی، میں نے سب کچھ برداشت کیا اللہ تیری وجہ سے، تیرے دین کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر میں نے سب کچھ برداشت کر لیا. اے اللہ انہوں نے مار مار کر میری آنکھیں پھوڑ دی، اللہ میں نے یہ بھی برداشت کر لیا، لیکن اللہ یہ تانا برداشت نہیں کر سکتی، میں تو تجھ پر ایمان لائی ہوں نا. تو اب یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ چونکہ میں نے تجھے پکڑا ہے اور لات کو چھوڑ دیا ہے تو لات نے میری آنکھیں چھین لی. اللہ میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتی، اللہ میں اس تانے کو نہیں اپنے برداشت نہیں کر سکتی، میں اس کو کسی صورت بھی میں ایکسپٹ نہیں کر سکتی اس تانے کو. اللہ مجھے پتا ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی یہ آنکھ بھی تو نے دی ہے، اللہ یہ بھی مجھے پتا ہے کہ لی اگر آنکھ ہے تو وہ بھی تو نے ہے، تیرے حکم سے گئی ہے. اور اللہ میں یہ بھی مانتی ہوں، یہ میرا بھی اقرار ہے اور اس کا یہ بھی میرا بھی ماننا ہے کہ اگر آنکھ مجھے مل سکتی ہے تو ہی ہے جو دے سکتا ہے، اور یقین ہے کہ تو آخرت میں مجھے دے گا. لیکن اللہ آخرت سے پہلے میں ابھی مجھے دنیا میں چاہیے، مجھے دنیا میں چاہیے تاکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا چل جائے کہ لات نے لی نہیں تھی، میرے خدا نے لی تھی اور میرے خدا نے واپس بھی کر دی ہے. میرا خدا ہے جس کے پر میں ایمان لائی ہوں، اگر وہ لے سکتا ہے تو وہ دے بھی سکتا ہے. اے اللہ مجھے دنیا کی کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے، آنکھ لے لی ہے، مجھے پتا ہے آخرت میں اس کے بدلے مجھے بہترین گھر ملنے والا ہے، لیکن میں دنیا میں ان کے تانے کے برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی مانگتا ہوں آپ سے. اے اللہ میں آنکھوں کی روشنی مانگتی ہوں، مجھے دے دیجئے. چنانچہ ابھی دعا کر کے چہرے پر ہاتھ بھی نہ پھیرا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی، آنکھیں واپس آ گئی. ابو جہل واپس ادھر سے گزرا، اس نے کہا ابو جہل سن لے تیرے تانے کا جواب، تو نے کہا تھا نا لات نے لے لی ہے، میں مانتی نہیں ہوں، میں تو اب بھی لات کو نہیں مانتی ہوں، پھر یہ آنکھ میری کیوں آ گئی ہے؟ میرا ایمان یقین ہے کہ آنکھ پہلے دن بھی اللہ نے دی تھی اور لینے والی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر واپس دے دی ہے، اور دی بھی اسی اللہ نے ہے جس نے لی تھی. قدر پوچھئے ان سے اسلام کی قدر تو ان سے پوچھئے، ایمان کی قدر تو ان سے پوچھئے، ایمان کا حال تو ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے
جن سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی جو ہے وہ دی تھی اور دینے کے بعد جن سے دی تھی ان سے پوچھیے ان کی کیا قیمت ہے، اسلام کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے لیے تو دنیا میں مار کھانا، دنیا کو لٹانا اور دنیا کو سیکریفائز کرنا یہ ہمارے لیے بے حد مشکل ہے۔ اس کے بدلے میں ہم ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ بہت دفعہ دیکھا تھا حجاب پہنتے تھے، حجاب پہننے کے بعد حجاب اتار دیا۔ کیوں اتار دیا بھائی؟ حجاب اس لیے اتار دیا کہ ہماری فرینڈز کوئی نہیں پہنتی اس لیے ہم نے بھی نہیں پہنا۔ حجاب اس لیے اتار دیا کہ ہمارے بال کوئی نہیں دیکھتے تھے اس لیے ہم نے حجاب اتار دیا، لوگ ہمارے بال دیکھیں۔ حجاب کیوں اتار دیا؟ حجاب اس لیے اتار دیا کہ ہماری بیوٹی پہ کوئی خلل آتا تھا، نقصان آتا تھا، اس لیے حجاب اتار دیا۔ چھوٹی 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 باتوں کی وجہ سے پہنتے ہوئے حجاب ہٹا دیے، اتار دیے۔ پہلے سر پہ حجاب تھا، پھر سر پہ دوپٹہ آ گیا، پھر اس کے بعد سر سے سرک کر گردن پہ آ گیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گردن پہ بھی نہیں ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہے، گردن سے بھی اتار دیا۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی مل جائے، کوئی خاندان کا بڑا مل جائے تو اب اس کے سامنے شرم اتنا شرمسار ہو جاتی ہے، اتنی شرمسار ہو جاتی ہے کہ ان کے سامنے کم از کم دوپٹہ گلے میں ہوتا تو گلے میں دوپٹہ ہی لے لیتی، لیکن دوپٹہ بھی نہیں ہے گلے میں۔ ہم نے تو اتنی معمولی سی باتوں کی وجہ سے دین کو قربان کر دیا، دین کو قربان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہمیں موروثیت میں ملا ہے، ہم کو وراثت میں ملا ہے۔ ماں باپ مسلمان تھے، اس دین کے لیے ہم نے کوئی قیمت نہیں ادا کی، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، کوئی قربانیاں نہیں دی۔ مگر جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے ایمان کے لیے تکلیفیں اٹھائی، جن لوگوں نے ایمان کی عظمت کو اور ویلیو کو سمجھا، انہوں نے مارے بھی کھائی، انہوں نے قیدیں بھی بھگتی، وہ دھوپ میں لٹائے گئے، ان کے سینوں پر بڑے بڑے چٹان رکھے گئے۔ کل ہی میں نے بتایا تھا کہ بادشاہوں کے محل میں رانی بن کر رہنے والی بی بی سمیہ، بی بی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، سلام اللہ علیہ، اللہ کی ان پر کروڑ سلامتیاں ہوں۔ فرعون کی بیوی تھی، شاہی محل میں رہنے والی، اور پھر کوئین کے تو ناز و نخرے، اور کبھی بدن پر جو ہے وہ قیمتی لباس سے کوئی کبھی کھردرا سا لباس نہیں آیا تھا، کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ لیکن جب ایمان کو قبول کر لیا اور ایمان کو مقصد بنا لیا اور ایمان کی ویلیو اور عظمت دل میں بٹھا دی اور ایمان کو جب مقصد بنا لیا تو پھر انہوں نے بڑی سے بڑی قربانیاں کی۔ کتنی؟ ہاتھوں میں میخیں مروائی، پاؤں میں میخیں مروائی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، لکڑی پر رکھ کر ہاتھوں میں اور پیر میں میخیں مروا دی، یعنی نیل مار دیا، ہاتھ میں بھی نیل، پیر میں بھی نیل، کہ وہ ہل نہ سکے۔ یا اللہ، ہمیں تو تھوڑی سی سوئی چبھ جائے، تھوڑی سی سوئی، ارے سوئی نہیں، گلاب کا پھول توڑتے ہوئے اگر ہمیں اس کا کانٹا بھی چبھ جائے تو ہماری تو چیخیں نکل آتی ہے۔ چھری سے ہماری انگلی تھوڑی سی کٹ جائے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم کام چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بی بی آسیہ اتنی نرم و نازک، کوئین کی طرح زندگی بسر کرنے والی، جب فرعون کو کہہ دیا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی، میرا خدا تو آسمانوں والا خدا ہے، میرا خدا تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا خدا ہے، آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ فرعون نے پھر کیا کیا؟ ہاتھوں کو اس طرح رکھ کر ہاتھوں کے بیچ میں نیل ٹھوک دی، نیل۔ یا اللہ،
یا اللہ، یا میرے اللہ، کم از کم اندازہ لگایا آپ نے کہ کس قدر تکلیف، کس قدر تکلیف. اللہ اکبر. ہاتھوں میں دونوں ہاتھ ایسے رکھ دیے لکڑی کے اوپر، اور اوپر سے میخ مار دی، اور پیر رکھا اور پیر میں بھی میخ مار دی. اس کا نام ہی میخوں والا تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وہ لوگوں کو جب جو ہے وہ سبق دیتا تھا، لوگوں کو جب سزا دیتا تھا سبق دینے کے لیے، تو وہ اس طرح نیلے ٹھوک دیا کرتا تھا. قرآن مجید میں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا، نیلز والا. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کو دھوپ میں رکھ دیا بی بی آسیہ کو کہ وہ ہل نہ سکے، کہیں کروٹ نہ بدل سکے. ہاتھ ادھر بھی باندھ دیے، ہاتھ ادھر بھی نیل ٹھوک دی، پاؤں میں بھی نیل ٹھوک دیا. اور بالکل دوپہر کے وقت ایجپٹ کی گرمی، اللہ اکبر، جہاں 36 34 ہوتی ہیں، 38 40 42 44 46، اس دھوپ میں بیچ میں جا کے رکھ دیا. کس کو؟ رانی کو، میخیں ٹھوک کر، کہ منہ آسمان کی طرف رہے. اور پھر اس کے نرم و نازک سینے پر بڑا مضبوط قسم کا چٹان پتھر رکھ دیا. اللہ اکبر. اس کے نازک مرمری بدن پر بڑا چٹان اور پتھر رکھ دیا. اور پھر اس پتھر پر ایک انسان کو حکم دیتا ہے تم اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور پتھر پہ کھڑے ہو کر اس پہ کودو، یا تو یہ مر جائے اس طرح کی تکلیفوں میں، یا پھر یہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانا چھوڑ دے. لیکن نہ مقصد بنا چکے تھے ایمان کو، جنت کو مقصد بنا چکے تھے، اللہ کی محبت کے پانے کو مقصد بنا چکے تھے، اللہ کے راضی کرنے کو مقصد بنا چکے تھے. ہماری طرح تھوڑی تھے. تھوڑی سی بات پر دین چھوڑ دیں، تھوڑی سی بات پر اللہ کا حکم چھوڑ دیں، تھوڑی سی بات پر نماز چھوڑ دیں. شادی آئی نماز گئی، ڈرامہ آیا نماز گئی، فرینڈز آ گئے نماز گئی، تھوڑا سا نزلہ بخار آیا نماز گئی، کھانے کا وقت آیا نماز گئی، فلموں کا وقت ہے نماز گئی، باہر گھومنے گئے نماز گئی. اس لیے کہ ہم نے ابھی اللہ کی رضا کو مقصد نہیں بنایا. وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا کو مقصد بنا چکے تھے، دیکھتے تھے اللہ کس بات سے راضی اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے. ہم نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، اپنے رب کو ہر صورت میں راضی رکھنا ہے، ہر صورت میں راضی رکھنا ہے. اور میرے پیارو، میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور میں خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرنا سیکھ لو، اور اللہ کو راضی کر لو. تھوڑے دن کی زندگی ہے. میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد سے کہہ رہا ہوں، اپنی نسلوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا سیکھ لو. تھوڑے دن کی یہ زندگی ہے، عمر گزر گئی، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 65 سال ہو گئے، تھوڑی سی اب زندگی پیچھے رہ گئی ہے. اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ڈیووٹ کر لو، اللہ کے لیے دے دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تمہاری مرضی تمہیں عطا کرے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق وہاں فیصلے ہوں گے، وہاں تمہاری رضا اللہ اس کا خیال رکھے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. جو تمہارا جی چاہے گا منہ بول کے کہو گے وہ ہو جائے گا، بلکہ تم سوچو گے تو سوچنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری سوچ کے مطابق، تمہاری مرضیات کے مطابق وہ چیز تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہو، اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ورنہ بہت زیادہ وقت نکل جائے گا.
ایک حدیث چھوٹی سی سن لیں، اس سے پہلے ایک اور یاد آ گئی کہ وہ جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا اور اس کی جنت میں خوبصورت پرندہ، موٹا، تازہ، فریش پرندہ وہاں پھر رہا ہوگا، خوبصورت باہر سے، اور گوشت اس کا بالکل ایسا ہو جس کو کیا بولتے ہیں، بالکل نرم و نازک اور ٹینڈر، بہت خوبصورت بڑھیا سا گوشت۔ بعض گوشت ایسے ہوتے ہیں، بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر کھانے کو جی جاتا ہے، کاش مجھے مل جائے، میں پکڑ لوں اور کھا لوں۔ ہمارے گھروں میں کبھی پرندے آ جاتے ہیں، کبھی ہماری چھتوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ تو سوکھے سکھائے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت فرسٹ کلاس ہوتے ہیں، دل کرتا ہے اگر یہ مل جائے تو ذبح کر کے اس کا گوشت ابھی بنا کے کھا لوں۔ تو جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا اپنی مسز کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور دور میں وہ پرندہ آیا ہوگا اور خوبصورت ہوگا، ابھی اس کے دل میں آئے گا ہے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ یہ پرندہ میں پکڑ لیتا اور پکڑنے کے بعد اس کو چیر چور کر مسالہ بنا ڈال کر اس کا کباب بنا کے کھاتا۔ ابھی یہ صرف سوچ رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے حکم ہوگا اس کے سامنے اسی پرندے کا کباب پیش کر دیا جائے، اسی پرندے کا کباب اس کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی صرف سوچا ہے، اس نے کسی سے کہا نہیں، بیگم سے بھی نہیں کہا، اس نے صرف دل میں سوچا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ تو تمہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے تمہاری مرضیات کا وہاں میں اتنا خیال رکھوں گا کہ تم اپنے دل میں سوچو گے بھی تو تمہاری سوچ کو پورا کرنے میں مجھے سیکنڈ نہیں لگے گی اور تمہاری سوچ پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو میری مرضیات پہ گزارا تھا نا۔ تم نے تمہاری 20، 30، 40 سال کی زندگی کو اپنی مرضیات پہ گزارا تھا، نہیں میری مرضیات پہ گزارا تھا۔ تو پھر آخرت میں تمہاری مرضیات کے مطابق تمہیں زندگی عطا کروں گا۔ وہاں بقول ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کے صدر مدرس دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے جنت میں کیا ہوگا، جنت میں ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، گویا چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، اللہ والا پاور مل جائے گا، اللہ جو چاہتے سو ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ تمہارے دل میں خواہش پیدا کرے گا، جو خواہش تمہاری ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، یا اللہ۔ لیکن اس کے لیے کچھ قیمت تو دینی پڑے گی، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، جس طرح ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا ان سے پوچھئے انہوں نے کیا قیمت ادا کی۔ حضرت شیخ کی کتاب پڑھیے، نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، قدس اللہ سرہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر کروڑ رحمتیں قیامت تک کی صبح کے لیے نازل فرماتا رہے۔ پڑھیں ان کی کتابیں، پتہ چلے گا انہوں نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر کیا کیا قربانیاں دی، مارے کھائی، کیسی زبردست مارے کھائی، قیدیں مکتی، جی ہاں قیدوں میں بند کر دیے گئے، بے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، دھوپ میں لٹائے گئے، انگاروں میں جلائے گئے، بدن کے اعضاء کو چمڑیاں ان کی پھاڑی گئی، چھری سے کاٹے گئے، اعضاء کاٹے گئے، اور پھر قربانی کی انتہا ہو گئی کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ہنستے ہنستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے خاطر لٹا دیا، اور گویا یوں کہتے ہوئے دے دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ نے جان دی تھی واپس ہم نے اللہ کو کر دی، لیکن جس طرح جس شان کے ساتھ جان دینی چاہیے تھی، جس طلب کے ساتھ جان دینی چاہیے تھی، وہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اس پر بھی ہم قصوروار ٹھہرے، اس پر بھی ہم مجرم ٹھہرے، اس پر بھی ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے کہ جس شان کے ساتھ آپ کی چیز آپ کو واپس کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم صرف اتنا کہہ دیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لے آئے،
اور ہم انہیں آزمائے بغیر ان کا ایمان قبول کر لیں گے اور ہم ان کو کہہ دیں گے ٹھیک ہے تمہیں جنت مل گئی؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف یہ سوچ سے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، اب ہم جنت کے مستحق ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے ہم نے ان کو بھی آزمایا، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ظاہر کر کے رکھے گا کہ کون تم میں سے سچا ہے اور کون تم میں سے جھوٹا ہے۔ اللہ جھوٹوں اور سچوں کے درمیان نکھار کر کے رکھے گا، اللہ دونوں کے درمیان تمیز کر کے رکھے گا، بتا کے چھوڑے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ پھر امتحان میں ہی پتہ لگتا ہے نا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ میری ماں و بہنوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، ابھی مضمون ادھورا ہے، باقی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں ہم اس مضمون کو پورا کریں گے، اور ایک دو چند واقعات جو میرے ذہن میں تھے جس کو لے کر آج بیٹھنا تھا، اور آج پروگرام تھا کہ آج اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لہذا وہ نہ کر سکا۔ اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی وہ ایمان دے، وہ ایمان دے، وہ ایمان دے، اور اب ایمان کو اپنا مقصد زندگی بنا کر اللہ کی رضا کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور دین اسلام کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزارے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم سے جو ہے ہمارے امتحان نہ لینا، ہمارا امتحان لینے سے ہم تو ناکام ہو جائیں گے، ہم تو فیل ہو جائیں گے، لیکن اے اللہ آپ ہمیں بغیر آزمائش کے اے اللہ ہمیں پار لگا دینا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ایمان جو ہے آزمایا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ایمان پر خوب باقی رکھنا، ہمیں اپنے ایمان پر قائم و دائم رکھنا، اور ایمان کے لیے قربانی دینا اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا دن بھی انگلینڈ والوں کے لیے بہت بھاری ہے، کیونکہ کل بھی 700 سے اوپر ہی لوگ دنیا سے گئے، اور آج بھی انگلینڈ، صرف انگلینڈ کی سطح پر 7